عالم کل جہان اور کل کائنات کی تمام تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ تمام جہانوں کا درود و سلام صرف محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں ایک چھوٹا سا خطبہ پیش کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارے یہاں علماء، فقہاء، علامہ حضرات، محدثین نے یہاں پہ ہر بات کو منسوب علی النبی کر کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو استعمال کر کے امت کو بہت ہی بڑی پیچیدگیوں میں اور ان کو الجھاؤ میں ڈال رکھا ہے۔ اب کوئی زبان کھولنے کی جسارت تو کیا، جرت تو کیا، ہمت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں انہوں نے نام ہی ایسی شخصیت کا استعمال کیا ہے جو کہ اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر، اول العزم اور عظیم پیغمبر ہے۔ تو لہٰذا ہر آدمی اسی بات پہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم لیلۃ القدر کو قرآن کے ہی فہم میں، قرآن ہی کے حوالے سے اور اللہ ہی کے کلام میں اور اسی کے تناظر میں دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر یہ مکی صورت ہے اور اس سے پہلے سورہ علق جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے لیلۃ القدر میں اس بات کو بڑی فصاحت، بلاغت اور بڑی صراحت سے بیان فرما دیا ہے کہ اس رات میں ہم نے یہ نازل کیا، یعنی قرآن کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس مبارک اور متبرک رات میں یہ نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رات ہزار مہینوں کی راتوں میں سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں پھر اللہ نے فرمایا اس میں فرشتے اترے، ان کے ساتھ روحیں اتری اور وہ اللہ کے حکم پہ اپنے اپنے کام پہ معمول کر دی گئی۔ بس یہ رات اسی ایک رات کی بات ہے جس وقت قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کو پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے زمین پر اتارا گیا اور وہی قرآن جو اپنے اندر پورا ضابطۂ حیات، فطرت انسانی لے کر روئے زمین پر اترا، بس اس کے بعد دوبارہ لیلۃ القدر کبھی نہیں آئے گی۔ ایک ہی رات کی بات ہوئی ہے، یہ ہر سال آنے والی راتیں نہیں ہیں۔ ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین نے اس کو مختلف جگہ پہ منسوب علی النبی کر کے اور لوگوں کے منہ بند کر دیے اور لوگوں کو اعتکاف میں رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ان کو تاک راتوں میں اس کے تلاش کرنے کی دلیلیں اور حجتیں اور اس کے اشکال بیان کیے۔ ایسی نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ ہر سال آئے گی اور یہ ہر انسان کو ملے گی، ایسی کوئی بات قرآن نے فصاحت اور بلاغت میں نہیں کی، ورنہ قرآن کی ہر بات میں ہر جگہ ایک اس کی آگے جانے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ایک ہی رات تھی جس وقت قرآن لوح محفوظ سے زمین پر اتارا گیا اور وہ تمام صحیفوں، مجموعوں اور مخطوطوں کا ایک مکمل ترتیب شدہ کتاب ہے، اسی لیے اس کے اندر تمام ہر وہ چیز جو الہامی، آفاقی اور آسمانی ہے، اللہ نے اس کو اسی میں محفوظ کیا اور زمین پہ اتارا۔ جس رات قرآن روئے زمین پر اتارا گیا، اس کا نزول ہوا، وہی رات شب قدر تھی۔ بس اب کوئی رات نہیں آتی، نہ کوئی کسی کو جھنجھوڑتا ہے، نہ کوئی کسی سے مصافحہ کرتا ہے، نہ اس کو بشارت دیتا ہے، ایسی کوئی دلیلیں نہیں ہیں اور کسی بھی صحابہ سے، کسی بھی ولی سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، یہ من گڑت کہانیاں ہیں، یہ صرف قصے ہیں۔ ان لوگوں نے مختلف لوگوں کے قصے بنا کر پیش کیے، صحابہ سے کسی کے پاس بھی واضح ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے لیلۃ القدر میں کیا دیکھا اور کیا بیان کیا۔ اتنی اہم رات کو اتنا خفی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رات ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی رات تھی، وہ نازل ہو چکی، اس لیے اب روئے زمین پر کوئی لیلۃ القدر کا نزول نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ قرآن کے ساتھ، قرآن مکمل ہو گیا، وہ رات بھی مکمل ہو گئی۔ بس اب آپ کے پاس ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں
اور اللہ سے التجا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں ہمیشہ زندگی کامرانی اور کامیابی سے گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی ہو۔ بس یہی آپ کو سمجھانا تھا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔